حمد الصلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ جان کر دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، آپ کا حسن اتنا کمال اظہر تھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سورج آپ کے چہرے کا طواف کر رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب ہمارے درمیان تشریف لاتے، صحابہ کے درمیان تشریف لاتے، تو آپ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے تھے. صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہی آپ کو دیکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی صحابہ نظر بھر کر آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے. اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ میں یہ ہر کسی کی کوشش ہوتی کہ ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو ہم دائیں طرف کھڑے ہوتے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف اپنا چہرہ انور کریں. حضرات محترم، حضور علیہ السلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، حضور علیہ السلام کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب آپ مسکرایا کرتے تو آپ کے دانتوں سے ایسا لگتا جیسے نور نکل رہا ہے اور ہر طرف روشنی ہی پھیل جاتی. صحابہ فرماتے ہیں ایسے لگتا جیسے کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے. حضرات محترم، اہل عشق و محبت کا عقیدہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کو نبوت کی دلیل قرآن اور معجزات نبی عطا کیے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو ظاہری حسن عطا فرمایا تھا وہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا، کیونکہ جس کے پسینے سے پھول کو خوشبو ملے، جس کے چہرے سے چاند کو چمک اور سورج کو دمک ملے، اور جو زلف سنوارے تو رات کو اندھیرا مل جائے، جو چہرے سے پردے کو ہٹائے تو صبح کو سویرا مل جائے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن سلام دونوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے تو آپ نے حضور علیہ السلام کے جب چہرے انور کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو کیا فرماتے ہیں ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بہت احادیث مبارکہ موجود ہیں، بہت سے کمالات ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو شاعر کیا خوب فرماتا ہے تم میرا محبوب میٹھا جنوب جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سے حسن کے بارے میں ارشاد فرمائے ہوئے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ آج ہر زبان کا وظیفہ بن چکے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں وہ احسن من لم ترقت عینی واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. فرماتے ہیں
تھا کہ احسان اگر تو نے نہیں دیکھا کوئی تو ہوگا. اگر اس کے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو پیدا ہوئے ہیں اور بھی کوئی ہوگا. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ وہ اجمل من کلام النساء، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. فرماتے ہیں وہ خلقت مبرعا من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کما خلقت کما تشاء، کیسے لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا ہو. حضرات محترم، حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چودھری کے چاند کو دیکھا اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیکھا. تو کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ حضور علیہ السلام چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، کیونکہ شیخ نے خوب فرمایا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا آپ کے حسن کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے.